آج 18 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے اتوار کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے ایک نیا پرپوزل سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینے کی جنگ بندی ہوگی، بدلے میں اسرائیل کے آدھے یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے اور اسرائیل غزہ کے اندر امدادی سامان جانے کی اجازت دے گا، اور حماس کے جو کچھ اہم لوگ ہیں وہ غزہ سے چھوڑنے پر تیار ہو چکے ہیں۔ یہ اسرائیلی اخبارات میں، اسرائیلی میڈیا میں یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ اس وقت بھی قطر کے اندر دوحہ میں جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے، یعنی ان کی میڈیا پر ایک رپورٹ آتی ہے جس میں کہا گیا کہ فل اختیار دیے گئے ہیں اس مرتبہ اسرائیلی وفد کو جو قطر کے اندر موجود ہے، اور آج کا دن بڑا اہم ہے، اور بعض اسرائیلی میڈیا کے مطابق 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا۔ اگرچہ ناظرین کرام اسرائیل کے غزہ پر حملے اس وقت بھی چل رہے ہیں، مثلا اگر آج صبح کی بات کی جائے اور کل رات کی بات کی جائے تو غزہ کی وزارت صحت بتا رہی ہے کہ پچھلے تقریباً 10 سے 15 گھنٹوں میں غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں کچھ 40 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 5 صحافی بھی ہیں۔ الجزیرہ سے وابستہ اور دیگر چینل سے وابستہ 5 مزید صحافی اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، اسرائیل کی طرف سے عرب میڈیا کو کوٹ کر کے دعویٰ کیا گیا ہے کہ خان یونس میں چند دن پہلے جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، بمباری کی تھی، وہاں پر جو حماس کے سربراہ تھے یحییٰ سنوار، ان کے بھائی محمد السنوار اور محمد شبانہ نامی جو بڑے لوگ تھے، ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں ٹنل سے ملی ہے۔ یہ الحدث ایک سعودی عرب کا میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کو کوٹ کر کے اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن غزہ سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق کی رپورٹ جاری نہیں ہوئی ہے۔ تو غزہ میں اسرائیل کے حملے بڑھ چکے ہیں، اسرائیل کی کارروائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اسرائیل نے جدعون کے ٹینک یا گاڑیوں کے نام سے ایک نیا آپریشن لانچ کر دیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں ٹینک ہیں، فوجی گاڑیاں ہیں جو غزہ کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور فضا سے، زمین سے شدید حملے اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ تو اب ایک طرف حملے چل رہے ہیں، دوسری طرف غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے ڈیل نیگوشیشن ٹاکس چل رہی ہیں غزہ میں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج کی ایک اور خبر رکھوں گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ یہ لڑائی اور جنگ تب تک نہیں رک سکتی ہے جب تک کہ حماس مکمل طور پر اسلحہ نہ پھینک دے اور حماس غزہ کو نہ چھوڑ دے اور حماس سرنڈر نہ کر دے۔ جب تک جنگ کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے تب تک غزہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، غزہ کی تعمیر نو نہیں ہو سکتی ہے، ری بلڈنگ نہیں ہو سکتی ہے، یعنی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ یہی بات امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے، یہی بات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتا ہے، اور یہی بات ایک مرتبہ پھر امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہی ہے۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل غزہ کے حوالے سے ایک ہی موقف رکھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ مشرق وسطیٰ کے دورے میں عرب ملکوں کو کہا کہ ہاں واقعی غزہ کے اندر بھوک ہے اور ہم اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اب وہ بھوک کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ ٹرمپ دورہ کر کے مکمل کر کے چلا گیا ہے، $3.5 ٹریلین اس کو عرب ملکوں سے مل بھی گئے ہیں، اور اس نے اپنے دورے کو ایک بڑا کامیاب دورہ بھی قرار دے دیا ہے، لیکن غزہ کے اندر امدادی سامان داخل نہیں ہوا ہے، اور پوری دنیا اس وقت غزہ میں بھوک اور افلاس اور وہاں پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں اور جو غزہ کے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں ان کو محاصرہ ختم کر کے ان کو امداد پہنچانے کا مطالبہ پوری دنیا کر رہی ہے۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ کا بیان آپ دیکھ لیں، جس میں انہوں نے غزہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، الٹا یہ کہا کہ غزہ میں تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کہ حماس سرنڈر نہ ہو جائے یا اس کو ختم نہ کر دیا جائے۔ تو اب یہ مختلف طرح کے متضاد چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے 1 ملین سے زائد لوگوں کو لیبیا منتقل کرنے کا کہا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو لیبیا منتقل کر دیا جائے، لیبیا کے جو فریز ایسٹس ہیں وہ ریسٹور کر دیے جائیں گے، بحال کر دیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں معمر قذافی کے دور میں بلینز آف ڈالر کے اثاثے تھے لیبیا کے، جو بیرون ملک کے بینکوں میں تھے یا انویسٹمنٹ کے طور پر تھے، جو کہ فریز کر دیے گئے تھے۔ تو اب لیبیا میں جو امریکی ایمبیسی ہے، جو امریکی سفارت خانہ ہے لیبیا کے اندر، اس کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو امریکہ کا غزہ کے لوگوں کو لیبیا منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، اس حوالے سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی امریکن ایمبیسی ہے، امریکن جو سفارت خانہ ہے لیبیا کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ غزہ کے لوگوں کو لیبیا کے اندر منتقل کیا جائے۔ ظاہر ہے امریکن جو ایمبیسی ہے لیبیا کی وہ اس سلسلے میں رول پلے کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی آگاہی نہیں ہے۔ یعنی ٹرمپ کا جو غزہ
کہ لوگوں کو کہیں اور منتقل کرنے کا پلان تھا، گویا وہ پھر فیل ہو گیا ہے۔ یہ خبر چلائی تھی NBC میڈیا نے، NBC امریکہ کا بڑا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے یہ خبر چلائی تھی اور اس کو دیکھا دیکھی پوری دنیا میں خبر پھیلی تھی، لیکن ٹرمپ آفیشیلز کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے اور امریکی ایمبیسی نے بھی اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو گویا ٹرمپ کا جو غزہ کے حوالے سے دوسرا پلان تھا یا تیسرا پلان تھا وہ بھی گویا کہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر آئی ہے، خبر یہ ہے کہ امریکی نائب صدر JD وینس، امریکہ کا جو نائب صدر ہے JD وینس ہے، وہ ٹیوزڈے کو دورہ کر رہا ہے اسرائیل کا، اور اس کا دورہ اسرائیل کے لیے بڑا اہم بتایا جا رہا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کی وہ ہدایت پر اسرائیل آ رہا ہے اور اسرائیل کے اہم لوگوں سے وہ ملاقاتیں کر کے انہیں قائل کرے گا کہ غزہ کی جنگ بند ہو، مشرق وسطیٰ میں امن ہو، اور عرب ملکوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، موقف ہے یا ان کی طرف سے جو مطالبات ہیں وہ پورے کر دیے جائیں، ورنہ اسرائیل کے لیے بھی پریشانی ہوگی، ورنہ امریکہ کے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ اب یہاں پر قیاس آرائیاں یہ کی گئیں کہ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیچ کافی اختلافات ہیں، لیکن ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ میرے اور اس کے درمیان اختلافات نہیں ہیں، وہ 7 اکتوبر کے خوفناک دن کا متاثر ہے، اس لیے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ اور میں ہم الگ ہیں، لیکن ہم الگ نہیں ہیں، یہ امریکی صدر ٹرمپ خود کہہ چکا ہے۔ لیکن بہرحال مختلف طرح کی میڈیا پر قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، مختلف طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بھائی ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیچ کافی گڑبڑ ہے اور اب تو امریکہ بھی اسرائیل کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، گویا کہ وہ اسرائیل سے الگ ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ تب ہوگا جب اسرائیل کے اندر بسنے والے 7 لاکھ امریکی اسرائیل سے نکل جائیں یا چھوڑ جائیں۔ ظاہر ہے اب 7 لاکھ امریکی جو اسرائیل میں رہتے ہیں ان کی پروٹیکشن اسرائیل اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اس نے اپنے ایک یرغمالی قیادی کو رہا کرنے کے لیے حماس سے براہ راست مذاکرات کر لیے، تو وہ 7 لاکھ امریکیوں کو چھوڑ سکتا ہے اسرائیل کے اندر۔ پھر امریکہ خود یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے اور اسرائیل کے بیچ ایسے گہرے تعلقات ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہمارے اور ان کے مفاد ایک ہیں، تو امریکہ کب چاہے گا کہ مشرق وسطیٰ میں ان کے مفادات الگ ہوں اور اسرائیل کو زد پہنچے؟ تو اس لیے یہ باتیں محض قیاس آرائیاں ہیں، یہ افواہیں ہیں اور حقیقت سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، خود امریکی میڈیا یہ باتیں کرتا ہے۔ لیکن بہرحال جو JD وینس ہے، جو امریکہ کا نائب صدر ہے، اس کا جو دورہ اسرائیل ہے وہ بڑا اہم بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس دورے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے، یمن سے یہ خبر آئی ہے۔ آج صبح سویرے جب اسرائیل کے لاکھوں لوگ سو رہے تھے تو یمن سے اسرائیل پر میزائل مار دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق یمن سے جو میزائل مارے گئے اس سے سائرن بجے اسرائیل میں، اور سائرن بجنے کی وجہ سے نیند چھوڑ کر لاکھوں اسرائیلی زیر زمین پناہ گاہوں کی طرف دوڑنے پر مجبور ہوئے اور اس دوران کچھ اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جو یمن سے داغے گئے میزائل تھے ان کو فضا کے اندر ہی تباہ کر دیا ہے۔ یمن سے جو ذرائع ابلاغ سے رپورٹیں نشر ہوئیں ان میں دعویٰ کیا گیا کہ 2 میزائل مارے گئے، ایک کا نام فلسطین 2 تھا، ایک کا نام ذوالفقار تھا اور ایک یافا نامی ڈرون تھا۔ تو 3 الگ الگ طرح کے حملے ہوئے ہیں اور ان کو اسرائیل کے بقول گرا دیا گیا ہے، لیکن یمن کے بقول ہم نے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ اور یمن کی طرف سے ایک اور بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیل کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ پرامن نہیں ہیں، لہٰذا وہاں دنیا بھر اس کو نوٹس میں لے لے کیونکہ وہاں اب ہماری کارروائیاں ہوں گی، یہ یمن سے کہا جا رہا ہے۔ اب اسرائیل یمن کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل قادس نے کہا ہے کہ یمن میں جو باغی گروپ کے سربراہ ہیں ہم ان کو مار دیں گے اور ہم ان کو بھاری قیمت ان کو ادا کرنا پڑے گی۔ اور دیکھا بھی گیا ہے کہ پچھلے 2-3 دن پہلے بھی اسرائیل نے جا کر حدیدہ پر راس عیسیٰ نامی جو پورٹ تھی ان پر بمباری کی تھی، اور امریکہ اگرچہ یمن کے اندر حملے نہیں کر رہا ہے، امریکہ کا معاہدہ ہے، یہ ڈیل ہے، لیکن بہرحال اسرائیل جو ہے وہ اب یمن پر جا کر کارروائیاں کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جب سے غزہ کی جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے، یعنی پچھلے مہینے یعنی 2 مہینے پہلے 18 مارچ کو جنگ شروع ہوئی تھی، 18 مارچ سے 18 اپریل 1 ماہ ہو گیا، 18 اپریل سے 18 مئی 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ پورے 2 مہینوں میں جو یمن سے اسرائیل کے اوپر میزائل یا ڈرون مارے گئے ہیں ان کی تعداد 35 میزائل ہے، جو بیلسٹک میزائل تھے جو یمن سے اسرائیل پر مارے گئے، یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے، اور 10 بمبار ڈرون تھے جو یمن سے اسرائیل پر 2 مہینوں میں مارے گئے، یعنی کل 45 کے قریب حملے جو ہیں وہ یمن سے پچھلے 2 مہینوں میں اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں۔ اب اسرائیل کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا اور کسی بھی صورت یمن کو اسرائیل پر حملے کر کے دھمکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ 2 مہینے کارروائی کر کے یمن میں جنگ بندی کا معاہدہ کر چکا ہے، کیا اسرائیل کی طرف سے یمن میں جو حملے ہیں وہ ان کے اوپر میزائلوں کو، ڈرونز کو رکوانے میں مؤثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ابھی ایک خبر تازہ ترین میرے سامنے آئی ہے، یہ وہاں کے ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار ہے غزہ سے، کہ آج صبح فجر سے لے کر اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 106 سے زائد لوگ نشانہ بنے ہیں۔ یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ میں
یہ دن کے 11:30 بجے کا وقت ہے، اور صبح فجر سے لے کر یعنی کہ پچھلے کل 6 سے 7 گھنٹوں میں یا 8 گھنٹوں میں 106 سے زائد لوگوں کے آفیشیلی انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کس قدر بدترین قسم کی صورتحال ہے غزہ کے اندر، بالخصوص عام لوگوں کے لیے۔ یہاں پر ہیریٹس کا ذکر ضروری ہے۔ اسرائیلی اخبار ہیریٹس کی ایک رپورٹ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 9000 ایسے اسرائیلی فوجی ہیں جو ذہنی ٹینشن یا ڈپریشن کا ہسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اسرائیلی فوجی جو غزہ کے اندر لڑنے گئے تھے، لیکن وہ غزہ میں مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ ہسپتالوں سے علاج کروا رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی اخبار ہیریٹس نے رپورٹ کی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہیریٹس نے یہ بھی لکھا کہ اگر جنگ کو مزید طول دیا جائے گا، اگر غزہ کی جنگ میں مزید اسرائیلی فوجیوں کو داخل کیا جائے گا تو اسرائیلی فوجیوں کی جو مشکلات ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اس سے علاوہ ایک اور جو خبر اس وقت میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک اور اخبار ہے، میڈیا نیٹ ورک ہے، جس کا نام یدیعو تحرانوت ہے۔ اس نے بھی لکھا ہے کہ جنگ کو جتنا زیادہ بڑھایا جائے گا، جتنا زیادہ طول دیا جائے گا، تو اس سے اہداف اسرائیلی فوج کو اتنے حاصل نہیں ہوں گے۔ اب اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کے اندر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، کل رات ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر احتجاج ہوا تل ابیب میں، اور انہوں نے غزہ کے بچوں کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں، یعنی اسرائیلی شہریوں نے غزہ کے بچوں کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں۔ وہ احتجاج کر رہے تھے کہ بھائی یہ جنگ بند کرو، اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو یرغمالی ہیں، ہاسٹیجز فیملیز ہیں، وہ غزہ سے ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، کیونکہ اسرائیل جیسے جیسے آپریشن کرے گا، جن جن علاقوں میں اگر وہ ان کے ہاسٹیجز ہیں وہاں ان کو پریشانی ہوگی، وہاں ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو یہ ڈیمانڈز بار بار اسرائیل کے اندر سے کی جا رہی ہیں کہ غزہ کی جنگ کو بند کیا جائے اور ڈیل کے تحت اسرائیلی جو ہاسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، ان کو رہا کروایا جائے۔